الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا ایک حقیقت ہے۔ ایمان کی تکمیل کرنا کچھ ایسے اسباب ہیں جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، ایمان میں کمال حاصل ہوتا ہے، اور وہ سارے اعمال اور آدابات اور ذرائع اور اسباب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اتار چڑھاؤ کو محسوس کرتے رہنا چاہیے، اپنی پڑتال کرتے رہنا چاہیے۔ سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث ذکر ہوئی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکمل المؤمنین ایمانا احاسنہم اخلاقا الموقعون اکنافا یعلفون ویعلفون لا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ کامل مکمل ترین ایمان والا وہ شخص ہے، کامل مکمل ترین ایمان والے وہ اشخاص ہیں، وہ شخصیات ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ احباب ہیں، وہ خواتین ہیں، احاسنہم اخلاقا، کہ جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھی پوزیشن پہ ہے، ان کے اخلاق انتہائی احسن ہیں، انتہائی اچھے اور عمدہ اخلاق۔ تو ایمان کا کمال اخلاق کے ساتھ مشروط ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس ایمان کا ہمارا دعویٰ ہے اس کا ایک ظاہری مظہر وہ ہمارے اخلاق ہے، جس سے ہمارے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان کے اعتبار سے کس درجے پر ہیں۔ احاسنہم اخلاقا، اخلاق کے اعتبار سے وہ تمام لوگوں میں نمایاں ہوں گے، ممتاز ہوں گے، احسن ترین اخلاق ہوں گے، عمدہ ترین اخلاق ہوں گے ان کے۔ یعنی ایمان ایک باطنی کیفیت ہے اور اخلاق ایک ظاہری کیفیت ہے، تو ان کا ظاہر جو ہے وہ بتا رہا ہوگا کہ باطن میں یہ کتنے بڑے ایماندار ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے، ہمارا ظاہر ہمارے باطن کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ ایمان باطنی کیفیت ہے، تو ایمان کا ظاہری مظہر یہ ہے کہ ہمارے اخلاق انتہائی اعلیٰ ہونے چاہیے۔ اور اس کے لیے ہم اپنے پیغمبر کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اور اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، اس کو ہلکا نہ لیا جائے، ورنہ سمجھ لیجیے کہ ایمان میں خلل ہے۔ اسی لیے ایمان کی اکمال و تکمیل سے اس کو جوڑا ہے۔ ایمان کے تکمیل کے رستے پر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے۔ آگے ان کی کچھ نشانی بتائی، فرمایا الموقعون اکنافا، ان کے شولڈر، ان کے کندھے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا وجود تواضع اور انکساری کا منبع ہوتا ہے، سر چشمہ ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ وہ تکبر کے مارے ایسے نہیں ہوئے ہوتے، جس کو ہم کہتے ہیں نا گردن میں سریا آ گیا، ان کے تو کالر بڑے اونچے ہیں۔ فرمایا ان کے شولڈر، ان کے کندھے ایمان کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں، منکسر المزاج ہوتے ہیں،
تواضع اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، دور نہ جائیں۔ ہمارے اس مسجد کے ہمارے شیخ اور استاد اور مربی مفتی عبدالقہار صاحب معروف چاچا جی رحمہ اللہ، آپ ان کا وجود تصور کریں۔ مفتی ادریس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وجود آپ دیکھیں۔ الموطؤون اکنافا، منکسر المزاج ہوں گے، متکبر نہیں ہوں گے، شولڈر جھکے ہوئے ہوں گے۔ ایک ظاہری شکل بتا دی، شولڈر جھکے ہوئے ہوں گے، ملنسار ہوں گے، بڑھ کے خوش آمدید کہنے والے، بڑھ کے سلام کرنے والے، عاجزی انکساری سے ملنے والے، یہ ان کی صفت ہوگی۔ یعلفون و یؤلفون، فرمایا وہ بھی لوگوں سے محبت کرتے ہوں گے اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ محبت کرنے والے ہوں گے، ان سے محبت کی جاتی ہوگی۔ وہ محبت کرنے والے ہوں گے اور ان سے محبت کی جاتی ہوگی، وہ محبت کیے جاتے ہوں گے۔ یؤلفون، پھر آگے کیا فرمایا؟ انتہائی ایک ایک جملہ انتہائی توجہ کا طالب۔ فرمایا لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس بندے میں کوئی بھلائی نہیں، لا خیر، کوئی بھلائی نہیں، 1% بھی بھلائی نہیں ہے اس میں، جو نہ محبت کرتا ہے نہ محبت کیا جاتا ہے، نہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے الفت رکھتا ہے، نہ اس سے کوئی محبت رکھتا ہے اور الفت رکھتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو یہ جو سخت دلی ہے، مردہ دلی ہے، یہ جو اپنے دنیا میں لوگ مگن ہیں، سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی تھی نا، ویل لاقماء القول، تباہ ہو جائے وہ شخص جو بات کو سن کر انسنی کر دیتا ہے۔ تو یہ اسلام کی منشا اور مراد نہیں ہے، نہ اس کی یہ تعلیم ہے۔ تو ہمیں بھی اس کی فکر ہونی چاہیے۔ قربانیوں کی تو بڑی فکر ہے، اللہ قبول فرما لے۔ حج کی بڑی فکر ہے، مسجد مدرسے بڑی فکر ہے۔ عملی زندگی میں ایک مومن اس طرح کا ہوتا ہے، احاسنہم اخلاقا، صرف مومن نہیں، کامل مکمل ایماندار، اخلاق میں سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہوگا، کندھے اس کے جھکے ہوئے ہوں گے، شخصیت اس کی متواضع ہوگی، منکسر المزاج ہوگا، محبت کرتا ہوگا، لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اس میں کوئی بھلائی نہیں، جو نہ محبت کرنا چاہتا ہے نہ کرتا ہے، نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ محبت اللہ کے نام پر دوستی، ایمان ملتا ہی اسی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایماندار نہ ہو جاؤ، اور ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ، ایماندار ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں، ترتیب دیکھیں، لا تدخل الجنت، جنت میں نہیں جا سکتے، حتیٰ تؤمنوا، جب تک ایماندار نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا، ایماندار نہیں ہو سکتے، حتیٰ تحابوا، جب تک آپس میں محبت نہ کرو، الفت نہ رکھو۔ پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم، ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو، پھر وہ محبت ایمان کا ذریعہ بنے، ایمان جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ فرمایا سلام کو عام کر دو، سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ امید ہے کہ میں اور آپ اس حدیث میں جو آج ہم نے سنی، جو کچھ بیان ہوا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ٹھیک ہے۔